عشق خانزادہ مکمل ناول۔ میں ابراج خانزادہ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو شادی کی پہلی رات ہی مجھے زندہ نکل جائے گا، اور دوسرا، اس جنونی انسان کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ دلہن بنی بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے اپنے کپڑے تہہ کر کے سوٹ کیس میں ٹھونس رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ احتیاط سے اپنا لہنگا سنبھالتی کھڑکی کی طرف بڑھی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوٹ کیس نیچے پھینک کر واپس کمرے میں آئی۔ بیڈ شیٹ، دوپٹے، چادریں، غرض جو بھی اس کے ہاتھ لگا ان سب کو جوڑ کر ایک رسی بنا لی اور اس کا ایک سرا بیڈ کی پائنتی سے باندھ کر کھڑکی سے نیچے لٹکا دیا۔ وہ ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی احتیاط سے آہستہ آہستہ لٹکتی نیچے اترنے لگی۔ جیسے ہی وہ نیچے اتری، اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جلدی سے سوٹ کیس اٹھا کر درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ گارڈز تھے جو حویلی کی نگرانی پر مامور کیے گئے تھے۔ جیسے ہی گارڈز دوسری طرف گئے، وہ باہر نکلی اور خاموشی سے حویلی کی پچھلی سائڈ کا دروازہ کھول کر اندھا دھند بھاگتی چلی گئی۔ پاؤں میں ہیلز کی وجہ سے وہ زیادہ نہ بھاگ سکی۔ اس کا پاؤں بری طرح مڑا تو وہ لڑکھڑا گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پکی سڑک پر نکل آئی تھی۔ اس نے ایک نظر حویلی پر ڈالی، وہی حویلی جو پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ صبح جب اماں نے یہ خبر سنائی تھی کہ کل اس کا نکاح ابراج خانزادہ سے ہے، تو ایک لمحے کے لیے اس کی سماعتیں شل ہو گئی تھیں۔ کچھ پل کے لیے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ ابراج، جس کے نام سے گاؤں کی لڑکیاں تک کانپتی تھیں، جس کا روب اور غصہ پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں جو کبھی اس کے ساتھ کے خواب دیکھتی تھیں، وہی لڑکیاں اس کے غصے اور روب اور دبدبے سے خار کھاتی تھیں۔ وہ کسی لڑکی کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا۔ اس کا دل آیا بھی تو زرمش پر، وہ جو ساری عمر اس حویلی کی اونچی دیواروں سے آزادی کے خواب دیکھتی آئی تھی، اپنی ہی قید پر بھلا کیسے رضامند ہو سکتی تھی؟ اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹک گیا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی کی تو بات تھی جب وہ ملازمہ ساجدہ کی ہم عمر بیٹی کے ساتھ لان میں نکلی تھی۔ اس نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا تھا اور کھل کر ہنس رہی تھی۔ تبھی سامنے سے ابراج خانزادہ اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ زمینوں کے معاملات پر بات کرتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کی عقابی نظریں جیسے ہی در فشاں پر پڑیں، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فوراً آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی؟ اس کی آواز سرد اور لہجہ کاٹ دار تھا۔ اتنا خیال نہیں ہے کہ سر پر چادر اوڑھ لو؟ میرے ساتھ گاؤں کے آدمی کھڑے تھے اور سب کی نظریں تم پر تھیں، اور تم اس قدر بے حیائی سے گھوم رہی ہو۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ یہ بے حیائی ہے؟ در فشاں کا خون کھول اٹھا تھا۔ میں اپنی حویلی کے لان میں ہوں، کہیں باہر نہیں نکلی، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر یہ حکم چلانے والے؟ وہ بھی جواباً غصے سے چیخی۔ تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے انتہائی قریب کر لیا۔ در فشاں کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی آواز۔ ابراج کی اتنی نزدیکی پر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ تم جانتی تھی کہ میں یہاں غیر مردوں کے ساتھ موجود ہوں، اس کے باوجود ہی لاپرواہی تم کیسے کر سکتی ہو؟ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کسی غیر مرد کی نظر تم پر پڑے۔ جان سے مار دوں گا تمہیں اگر آج کے بعد تم مجھے حویلی میں بغیر چادر کے گھومتی نظر آئی تو۔ قسم کھاتا ہوں در فشاں، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی جنونیت تھی کہ در فشاں خوف سے آنکھیں بند کر گئی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیل گیا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ در فشاں نے ضبط سے اپنی انگلیاں بھینچ لی تھیں۔ اس حویلی اور ہمارے خاندان کی عزت تمہارے اس بچکانے پن سے بہت بڑھ کر ہے در فشاں، آئندہ اس چیز کا خیال رکھنا، ورنہ… وہ انگلی اٹھائے انتہائی سخت لہجے میں بولا تھا۔ معافی چاہتی ہوں ابراج لالا، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کے نزدیک سانس لینا بھی بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے، تو آج کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لوں گی۔ وہ بہتے آنسو صاف کرتی طنز کا تیر چلا کر اندر بھاگ گئی تھی، مگر ابراج خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھی وہ وحشت اسے آج بھی یاد تھی۔ وہ انتہا کا جنونی شخص اب اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ پھر وہ کیسے شادی کر لیتی اس شخص سے جسے بچپن سے ہی لالا کہتی آئی تھی؟ در فشاں کی نظریں سامنے سے آتی بس کی طرف اٹھیں تو وہ اپنے خیالات کو جھڑکتی تیزی سے بس کی طرف بڑھی۔
آخر کار وہ بس اسٹاپ تک پہنچ ہی گئی تھی۔ جیسے ہی بس رکی وہ اپنی چادر سنبھالتی بس میں سوار ہو گئی۔ بس میں بیٹھے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی سب کو نظر انداز کرتی خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ زرمش بیٹا اٹھ جاؤ، صبح اماں نے اسے جگاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری تائی جان کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ لیکن کیوں اماں؟ ویسے تو اس حویلی کی بیٹیوں کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو آج کیا خاص بات ہے؟ وہ اب بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ خاص ہی ہے بیٹا، گھر میں پہلی خوشی آئی ہے، اماں نے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کل تمہارا اور زاوی کا نکاح ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں اڈیلا گیا۔ وہ جھٹکے سے بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا؟ میرا نکاح؟ اور وہ بھی ابراج لالا سے؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ تھوڑی دیر پہلے جو خماری اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی پل میں اڑن چھو ہو گئی۔ اماں، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس جنونی شخص سے شادی کروں گی؟ میں ہرگز ابراج لالا سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی غصے سے چیخی تھی۔ زبان سنبھالو اپنی درفشاں، اماں نے اسے ڈانٹا تو وہ فوراً سر جھکا گئی۔ تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں، اور ابراج اس خان حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ ہے۔ تمہارے تایا جان کا فیصلہ اٹل ہے، اور تم بھی خاموشی سے اپنے تایا جان کے فیصلے کو مانو گی۔ خان حویلی کی ریت یہی ہے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں باہر شادی نہیں کرتیں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ تو کیا باپ نہ ہونے کی سزا مجھے اس قید خانے میں عمر بھر رہ کر چکانی پڑے گی اماں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، آپ لوگوں نے ایف ایس سی کے بعد گھر بٹھا دیا، میں خاموش ہو گئی۔ لیکن اب میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیا جا رہا ہے۔ کیوں ماں؟ کیا عورت ہونا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس کی ساری دلیلیں اور سارے آنسو بیکار گئے تھے۔ وہ اپنی اماں کو کہہ کہہ کر تھک چکی تھی کہ وہ مر جائے گی لیکن ابراج خاندازہ سے شادی نہیں کرے گی۔ لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، اور اب رات کے اس پہر وہ اپنا فیصلہ خود کرنے جا رہی تھی۔ اس نے ملازمہ کی بیٹی کی مدد سے حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے شہر میں اپنی کالج کی پرانی دوست کو فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ وہ کچھ دن اس کے پاس رہ کر کوئی نوکری ڈھونڈے گی اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرے گی۔ وہ ان خانزادوں کی فرسودہ روایات کی بھینٹ نہیں چڑھے گی۔ اپنا بیگ اٹھا کر اس نے آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 19 سال گزارے تھے۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، مگر آزادی کی چاہ اس پر حاوی تھی۔ وہ نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے کی کھڑکی سے آہستہ سے نیچے اتری تھی اور دبے پاؤں حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی۔ رات کا اندھیرا اور جھینگروں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ دل میں ایک ہی ڈر تھا، اگر پکڑی گئی تو ابراج خانزادہ کے غصے اور عتاب کا نشانہ بن جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انتہا کا جنونی شخص اسے مار ڈالے گا۔ تھوڑی دیر بعد درفشاں نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو بس گاؤں کی حدود سے نکل چکی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے ذہن سے ابراج اور تایا جان کا خطرہ کچھ کچھ ٹلنے لگا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نئی زندگی کے خواب بننے لگی، لیکن اس کے خواب زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ بس ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ ایک بڑی کالی جیپ نے اسے اوورٹیک کر کے آگے کا راستہ روک لیا۔ بس ڈرائیور نے زوردار بریک لگائی اور مسافر جھٹکے سے آگے کو ہوئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، بس کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اندر ابراج خانزادہ داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ انگاروں کی طرح سے دہک رہی تھیں۔ اس نے ایک ہی نظر میں بس میں بیٹھی چادر میں چھپی درفشا کو پہچان لیا۔ درفشا کے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ ابراج تیز تیز قدم بڑھاتا اس کی سیٹ تک پہنچا اور بغیر ایک لفظ کہے اس کا بازو زور سے مروڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی، ابراج لالا چھوڑے مجھے۔ وہ رہانسی ہو گئی۔ بہت شوق تھا نا آزادی کا، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قید ہوتی کیا ہے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا بس سے نیچے اتار رہا تھا اور درفشا کی آنکھوں کے سامنے اس کی آزادی کے سارے خواب ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ ابراج خانزادہ کی آہنی گرفت میں اس کا بازو بری طرح سے دکھ رہا تھا، مگر اس وقت جسمانی تکلیف سے زیادہ تذلیل اور خوف کا احساس غالب تھا۔ بس کے چند مسافر کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور تجسس کا ملاپ تھا۔ وہ اسے کسی مجرم کی طرح سے گھسیٹتا ہوا اپنی سیاہ جیپ کی طرف لے گیا۔ ابراج لالا، خدا کے لیے میرا بازو چھوڑے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔
پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، وہ مزاحمت کرتی ہوئی بولی تھی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں، ابراج نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ خانزادوں کی عزت سے کھیلنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے زبردستی اندر دھکیل دیا۔ اس کے الفاظ درِ فشاں کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ جیپ کی رفتار تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی، وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ درِ فشاں پچھلی سیٹ پر سکڑی بیٹھی تھی، اس کی چادر بھی ٹھیک سے سر پر نہ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے لے کر کہاں جا رہا ہے۔ یہ حویلی کا راستہ ہرگز نہیں تھا۔ اب مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ ابراج نے شیشے میں اس کی سہمی ہوئی صورت کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں وہ حویلی ایک پنجرہ لگتی تھی نا؟ تو اب میں تمہیں اس پنجرے میں واپس نہیں لے جاؤں گا، فکر نہ کرو۔ اس کے جواب نے درِ فشاں کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ اگر وہ حویلی نہیں جا رہے تو پھر کہاں؟ اس کے ذہن میں ان گنت خدشے ابھرنے لگے جنہیں وہ زبان پر لانے سے قاصر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خانزادہ خاندان اپنی عزت اور روایات کے معاملے میں کتنا سخت ہے۔ اس کے تایا جہانگیر خانزادہ خاندان کے سربراہ تھے، ایک باروب اثر و رسوخ والے سخت گیر انسان جنہوں نے درِ فشاں کے باپ کے انتقال کے بعد اس اور اس کی ماں کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ ان کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے۔ زرمش کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے ہی اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مگر اس کی ماں کہتی تھی کہ یہ خان حویلی کا اصول ہے، یہاں عورتیں مردوں کے سامنے زبان نہیں کھولتی اور نہ ہی اپنی مرضی سے سانس لیتی ہیں۔ تم نے ایک بار بھی اپنی عزت کا خیال نہیں کیا۔ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی تو مجھ سے بات کرتی، یوں نکاح کے وقت گھر سے کیوں بھاگی؟ تم بتاؤ مجھے۔ ابراج خانزادہ کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی مایوسی بھی شامل تھی۔ اس شخص کی پگڑی اچھال دی تم نے جس نے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہیں اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پالا۔ تم نے اپنی ماں کی سفید چادر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ یوں رات کے پیر حویلی سے نکل آئیں۔ وہ غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا بولا تو زرمش نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ آزادی ہے؟ ایسی آزادی کی خواہش رکھتی ہو تم؟ عین نکاح کے وقت رات کے پہر حویلی سے بھاگ گئیں، اپنے خاندان کا سر جھکا دیا تم نے، ابراج نے طنزیہ اور تلخ لہجے میں کہا۔ زرمش اپنی مرضی سے جینا آوارگی کہلاتا ہے، آزادی نہیں، اور خانزادوں کی عورتیں یوں سریعام آوارگی نہیں کرتی۔ گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ بلند و بالا عمارتیں اور روشن سڑکیں دیکھ کر زرمش کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ابراج گاڑی کو ایک پوش اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے تہہ خانے میں لے جا رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ابراج نے گاڑی روک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ یہ میرا اپارٹمنٹ ہے میری جان، تمہارا نیا قید خانہ، وہ طنزیہ مسکرا کر بولا، پھر گاڑی سے اتر کر اس کے دروازے کی طرف آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ زرمش نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر اس کی طاقت کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ وہ اسے لفٹ کے ذریعے ایک پرتعیش فلیٹ میں لے آیا۔ فلیٹ بے حد خوبصورت اور جدید تھا مگر اس وقت زرمش کو وہ سونے کا پنجرہ لگ رہا تھا۔ دیکھیں براج لالا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں شور مچا دوں گی، لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی، وہ گھبراہٹ میں بولی تھی۔ ابراج اس کی بات پر ہنس پڑا۔ شور مچاؤ گی اور کیا کہو گی لوگوں سے؟ کہ تم اپنے نکاح سے ایک دن پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی اور تمہارا منگیتر تمہیں یہاں لے آیا۔ کوئی یقین نہیں کرے گا، سب تمہیں ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ وہ زرمش کو گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ زرمش نے سہمی ہوئی نظروں سے ابراج خانزادہ کو دیکھا۔ اب تم یہی رہو گی، میری مرضی کے بغیر اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہوا بولا۔ آپ مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے، یوں زبردستی نہیں کر سکتے ابراج لالا، آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ خبردار، وہ گرجا، اگر آج کے بعد تم نے مجھے لالا کہا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ بھول گئی ہو ہمارا رشتہ کیا ہے؟ بھول گئی ہو تو یاد کراتا ہوں، بہت جلد تم میری بیوی بننے والی ہو، تو خود کو تیار کر لو۔ وہ آنکھوں میں خماری لیے اس کو دونوں اطراف پہ ہاتھ رکھ کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ زرمش نے خوف سے آنکھیں میچ لی تو وہ اس کے چہرے کے نقوش میں کھوس آ گیا۔ قید تمہیں تب کروں گا جب تم میری ہو جاؤ گی۔ اس کی آواز پرسکون مگر پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔
تمہیں آزادی چاہیے تھی نا؟ مبارک ہو، میں نے تمہیں حویلی کے سب لوگوں، تمام رسموں اور پابندیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ اب یہاں صرف تم اور میں اکیلے رہیں گے۔ وہ مزید قریب آتا اس کے سر سے سر جوڑ کر بولا تو زرمش کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ابراج نے آنکھیں کھولی اور اسے روتے دیکھا تو تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اچانک غصے میں سامنے رکھا واز پوری قوت سے شیشے میں دے مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر زرمش خوف سے سہم کر بیٹھ کے کونے سے جا لگی۔ کیوں رو رہی ہو زرمش؟ کیا میری قربت تمہیں اتنی ناگوار گزرتی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر زرمش نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، آنکھیں بند کر لیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا سارا وجود لرزنے لگا تھا۔ ابراج غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک باہر سے دروازے کے لاک ہونے کی آواز آئی۔ زرمش چونک کر کھڑی ہوئی اور فوراً دروازے کی طرف لپکی۔ پلیز ابراج لالا، مجھے یہاں سے جانے دیں، پلیز، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی، چیختی چلاتی رہی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر دروازے کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ ایک طرف حویلی کا قید خانہ تھا جہاں کم از کم اس کی ماں تو اس کے پاس تھی، اور دوسری طرف یہ انجان شہر میں ایک پرتعیش مگر سخت قید تھی جہاں وہ مکمل طور پر ابراج خانزادہ کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے اپنی ماں کا خیال آیا، وہ بھی حویلی میں کس قدر پریشان ہوگی۔ تایا جان کا غصہ یقیناً آسمان کو چھو رہا ہوگا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کے ایک قدم نے نہ صرف اسے بلکہ اس کی ماں کو بھی پورے خاندان کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ اس کی آزادی کی خواہش اسے ایک ایسے دلدل میں لے آئی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کمرے میں موجود خوبصورت گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیاں اس کی سماعتوں پر جیسے تھوڑے برسا رہی تھیں۔ دیواروں پر لگی پینٹنگز، شاندار سجاوٹ، پرتعیش کمرہ، یہ سب کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، مگر اس کے لیے سب کچھ بے معنی تھا۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ شیشے کے پار شہر کی رنگینیاں اور روشنیوں سے جھلملاتی سڑکیں پھیلتی چلی گئی تھیں۔ کھڑکی اتنی اونچائی پر تھی کہ وہاں سے کودنے کا خیال بھی حماقت تھا۔ اوپر سے شیشے بھی سیلڈ تھے۔ وہ الماریاں اور دروازے ٹٹولنے لگی، شاید کوئی فون، کوئی راستہ، کوئی امید مل جائے، مگر وہاں چند نئے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ پنجرہ واقعی ہی سونے کا تھا، مگر تھا تو پنجرہ ہی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی چابی گھومنے کی آواز آئی۔ زرمش کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سمٹ کر دروازے سے جا لگی۔ ابراج خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور زرمش کی طرف دیکھا جو اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ کھانا کھا لو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، جیسے کوئی معمول کی بات ہو۔ مجھے نہیں کھانا، لے جا یہاں سے پلیز، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی اور رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو شرافت سے کھانا کھا لو یا پھر بھوکی رہو۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے یہاں سے فرار ہونے کا خیال دل سے نکال دو اور سکون سے بیٹھ کر کھانا کھا لو، وہ تحکمانہ انداز میں بولا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ایک ظالم اور خود غرض انسان ہیں۔ زرمش کی آواز غصے اور لرزش سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کو صرف اپنی جھوٹی انا اور خاندانی عزت کی پرواہ ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے آپ لوگوں کی بنائی ہوئی ان گھٹن زدہ روایات میں۔ اس کی بات پر ابراج کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید غصے کی لہریں ابھری، مگر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں اور دوسرے ہی لمحے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے کو سرکتی گئی اور دیوار سے جا لگی۔ تم جانتی ہو حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ ابراج نے دھیمے مگر بھاری لہجے میں کہا۔ بابا کا غصہ آسمان پر ہے۔ وہ تمہیں خاندان کے لیے ایک داغ سمجھ رہے ہیں، اور تمہاری ماں، وہ بیچاری تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ سنتے ہی زرمش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا میری اماں، وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے زرمش۔ ابراج نے پوری صفاقی سے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ پوری حویلی میں صرف ایک شخص ہے جو سچ جانتا ہے، صرف میں۔ صرف مجھے معلوم ہے کہ تم گزشتہ رات سے میرے ساتھ میری حفاظت میں تھی۔ تمہاری عزت جس کی تم اتنی فکر کرتی ہو، اس کا تالا اور چابی اب صرف میرے پاس ہے۔ زرمش کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڑیل دیا ہو۔ اس کی آزادی کی جنگ اسے ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی
جہاں اس کی عزت کا محافظ بھی وہی شخص تھا جس نے اسے قید کر رکھا تھا۔ نکاح سے بھاگی تھی نا تم؟ ابراج کے لہجے میں طنز تھا۔ اب دیکھ لو، ایک غیر مرد کے فلیٹ میں اس کے ساتھ بغیر نکاح کے بند ہو، کیا یہی وہ آزادی تھی جس کے خواب تم دیکھتی تھی؟ زرمش کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی ساری ہمت، سارا غصہ آنسو بن کر بہنے لگے۔ وہ وہیں دیوار کے سہارے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تمہیں یہاں قید کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ ابراج کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ اس کے چہرے پر اس لمحے کوئی غصہ نہیں تھا۔ میں تمہیں تمہارے کیے گئے فیصلوں کے نتائج سے بچانے کے لیے یہاں لایا ہوں۔ اگر میں تمہیں اس حالت میں حویلی لے جاتا تو بابا تمہیں شاید جان سے ہی مار دیتے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں قید کرنے یا تم سے زبردستی نکاح کرنے کے لیے لایا ہوں؟ نہیں زرمش، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہیں یہاں صرف بابا کے غصے سے بچانے کے لیے لایا ہوں۔ وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا کھا لینا، کل ہمیں بات کرنی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دروازہ پھر باہر سے بند ہو گیا۔ زرمش ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے میز پر کھانا رکھا تھا۔ بھوک کے باعث پیٹ میں اینٹھن بھی ہو رہی تھی، مگر دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ ابراج کے آخری جملے پر غور کرتی رہی۔ کیا واقعی اس نے اسے بچایا تھا، یا یہ بھی اسے قابو میں رکھنے کی ایک نئی چال تھی؟ اس کا ذہن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی جنگ میں بری طرح پھنس چکی تھی، جہاں اس کا دشمن ہی اس وقت اس کا واحد سہارا نظر آ رہا تھا۔ اگلی صبح جب زرمش کی آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں ہے، مگر پھر کھڑکی سے چھن کر آتی شہر کی اجنبی روشنیوں اور کمرے کی خاموشی نے اسے تلخ حقیقت یاد دلا دی۔ اس نے بے دلی سے خود کو بستر سے اٹھایا۔ رات کا کھانا اسی طرح میز پر پڑا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ بھوک کی شدت اب غصے اور خوف پر حاوی آ رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے منہ ہاتھ دھو کر نکلی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ابراج اندر داخل ہوا۔ آج اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر گزشتہ رات والے غصے کی جگہ ایک ناقابل فہم سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک نظر کھانے کی ٹرے پر ڈالی اور پھر زرمش کو دیکھا۔ تم نے کچھ نہیں کھایا؟ وہ افسوس سے بولتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ روکھے پن سے جواب دیتی ہوئی پلٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ کی جانب بڑھتی، ابراج نے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ سیدھی اس کے اوپر گری۔ میری جان، شاید تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے ہی ہاتھوں سے کھلاؤں۔ وہ اس کی زلفوں کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے خماری سے بولا تو زرمش کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ابراج نے اس کی کمر مضبوطی سے پکڑے رکھی۔ اس کی نظریں بار بار زرمش کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جو شرم سے لال ہو رہا تھا۔ چھوڑے مجھے ابراج لالا، پلیز، وہ روحانسی ہوئی۔ ابراج نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے منہ سے لالا سن کر وہ جذبات کی رو میں بہہ گیا اور اس کے پنکھڑیوں جیسے نرم ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ زرمش کا وجود ابراج خانزادہ کی قربت پر لرزنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو وہ اپنی بے اختیاری پر کڑتا ہوا یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خاموشی سے رات والے کھانے کی ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد دوسری ٹرے لے آیا جسے اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ اب کھانا کھا لو پلیز۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے اور دونوں کے دل بھی ایک ہی رفتار سے دھڑکنے لگے۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانا، وہ رخ موڑ گئی۔ اور میں نے کہا کہ کھا لو۔ ابراج کا لہجہ اب بھی سپاٹ تھا، مگر اس میں چھپی وارننگ واضح تھی۔ ہم اس طرح بچوں کی طرح نہیں لڑ سکتے۔ میں نے کہا تھا ہمیں بات کرنی ہے اور میں کسی بھوکے اور کمزور شخص سے بات نہیں کرتا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ زرمش نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور ناشتہ کرنے لگی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی اور ابراج خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں زرمش کو اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی کھانے میں مصروف رہی۔ جب وہ فارغ ہو گئی تو وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب میری بات تحمل سے سنو۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں۔ زرمش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلا راستہ، میں تمہیں واپس حویلی لے چلتا ہوں، ابھی اسی وقت۔ بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اگر چھوڑ بھی دیا تو تم ساری زندگی ایک داغدار لڑکی کے طور پر گزارو گی۔ ہر کوئی تم پر شک کرے گا، ہر کوئی تمہیں تانے دے گا، تمہاری ماں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ زرمش نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ دوسرا راستہ، ابراج خانزادہ نے بات جاری رکھی،
میں تمہیں یہاں سے جانے دیتا ہوں، تم آزاد ہو جاؤ، اپنی دوست کے پاس چلی جاؤ۔ لیکن کب تک رہو گی اس کے پاس؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، پھر کیا کرو گی؟ کیا تمہارے پاس کوئی سورس آف انکم ہے؟ بتاؤ، کیسے سروائیو کرو گی؟ اور تم اکیلی کیسے رہو گی؟ یہ دنیا تم جیسی لڑکیوں کو نوچ کر کھا جائے گی۔ اس کی بات پر زرمش نے سر جھکا لیا۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ جہانگیر خانزادہ کی بھتیجی اس طرح غائب ہو جائے گی اور وہ اسے ڈھونڈیں گے نہیں؟ جب تم پکڑی جاؤ گی تو تب تمہارا انجام اس سے بھی برا ہوگا جو میں نے پہلے بتایا ہے۔ زرمش کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابراج جو کہہ رہا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے، اور ایک تیسرا راستہ بھی ہے۔ وہ اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ تیسرا راستہ؟ زرمش نے سانس روک کر اسے دیکھا۔ ہم نکاح کریں گے۔ یہ الفاظ سن کر زرمش کو یوں لگا جیسے اس کی سماعتیں ایک بار پھر شل ہو گئی ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اسی چیز سے تو بھاگی تھی کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ خاموش، ابراج نے پہلی بار آواز اونچی کی۔ پہلے میری بات پوری سنو۔ ہم یہی شہر میں خاموشی سے نکاح کریں گے۔ اس کے بعد جب میں تمہیں حویلی لے کر جاؤں گا تو تم جہانگیر خانزادہ کی بگوڑی بھتیجی بن کر نہیں بلکہ ابراج خانزادہ کی بیوی، اس کی عزت بن کر قدم رکھو گی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ تم سے پوچھے کہ تم کہاں تھی یا کس کے ساتھ تھی۔ کوئی نہیں پوچھ سکے گا کہ تم کیوں گھر سے بھاگی تھی۔ اگر کوئی پوچھے گا تو میرا نام تمہاری ڈھال بن جائے گا۔ وہ داغ جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ زرمش سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا جال تھا؟ وہ جس شادی سے بچنے کے لیے بھاگی تھی وہی شادی اب اسے بچانے کا واحد راستہ بتائی جا رہی تھی۔ تو یہ تھا آپ کا منصوبہ؟ اس کی آواز میں کڑواہٹ گھل گئی۔ مجھے یہاں لا کر اس طرح مجبور کرنا کہ میرے پاس آپ سے شادی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا یا تکلیف، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ پھر وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے تمہیں کوئی منصوبہ نہیں بتایا، میں نے تمہیں حقیقت بتائی ہے۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے آج کا دن ہے، کل میں مولوی صاحب کو لے کر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ ایک بار پھر مقفل ہو گیا۔ زرمش وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اس کا دشمن، اس کا قیدی، اب اس کا واحد نجات دہندہ بن کر کھڑا ہو چکا تھا، مگر اس نجات کی قیمت اس کی اپنی آزادی تھی۔ ابراج کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو زرمش کے لیے اذیت دہ تھی۔ اس نے ابراج کی پیشکش کو بار بار اپنے ذہن میں دہرایا اور ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلتا، ایک ناقابل تردید تلخ حقیقت۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جس کے سارے راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے تھے۔ آزادی کا جو خواب اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب وہی خواب اسے تکلیف اور اذیت دے رہا تھا۔ اس آزادی کی قیمت صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی ماں کی رسوائی بھی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے حویلی میں اپنی ماں کا بے بس اور شرمندہ چہرہ نظر آتا، تایا جان کی غضبناک نگاہیں اور خاندان والوں کی چپتی ہوئی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ کیا وہ اپنی ماں کو اس عذاب میں مبتلا کر سکتی تھی؟ جواب نفی میں تھا۔ اس کی ماں نے باپ کے بغیر اسے پالا تھا اور ہر طوفان سے بچایا تھا۔ اب وہ خود ان کے لیے ایک طوفان بن رہی تھی۔ دن گزرتا رہا، دوپہر شام میں ڈھل گئی اور پھر رات کی سیاہی چھا گئی۔ اب راج ایک بار پھر اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ یہ تنہائی کسی بھی جسمانی تشدد سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے پورا موقع دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی شکست خود تسلیم کر لے۔ شام کو دروازے کے نیچے سے کھانے کی ٹرے سرکا دی گئی۔ اس بار اس نے انکار نہیں کیا، خاموشی سے کھانا کھایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آنے والی جنگ لڑنے کے لیے اسے جسمانی طور پر زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہ اس کا پہلا سمجھوتا تھا۔ اس رات وہ سو نہیں سکی۔ وہ صرف یہ سوچتی رہی کہ نفرت اور مجبوری کے رشتے میں وہ کیسے سانس لے گی۔ وہ شخص جو اس کی قید کا ذمہ دار تھا اب قانونی اور شرعی طور پر اس کا مجازی خدا بننے جا رہا تھا۔ اگلی صبح دروازہ کھلا اور سامنے ابراج کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک سادہ مگر خوبصورت لباس لیے ہوئے۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، نہ یہ کہ اس نے کیا فیصلہ کیا اور نہ یہ کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے وہ کوئی کاروباری معاہدہ کرنے آیا ہو۔ تیار ہو جاؤ، اس نے لباس بستر پر رکھتے ہوئے کہا، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔
اس کے لہجے میں حکم تھا، وہ کوئی رائے نہیں مانگ رہا تھا۔ زرمش نے بے جان نظروں سے اسے دیکھا اور پھر لباس کو قبول کرنے کے سوا کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، جو اس کی خاموش رضامندی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے صوفے پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ اور ان کے ساتھ ہی ابراج کا کوئی خاص آدمی بیٹھا تھا، شاید گواہ کے طور پر۔ ماحول میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور بوجھل پن تھا، کوئی خوشی نہیں، کوئی جشن نہیں، بس ایک رسم کی ادائیگی ہو رہی تھی اور ابراج کے اشارے پر ایک صوفے پر وہ بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ زرمش کا ذہن بالکل خالی ہو گیا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے اپنے دل کی دھڑکن کے۔ ابراج خانزادہ ولد جہانگیر خانزادہ، کیا آپ کو زرمش گل ولد ازمیر خانزادہ 50 لاکھ روپے کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ ابراج کی پراعتماد اور مضبوط آواز گونجی۔ پھر مولوی صاحب نے اس کی طرف رخ کیا۔ بیٹی زرمش گل، کیا آپ کو ابراج خانزادہ کے ساتھ 50 لاکھ کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے پر گہرا سکوت چھا گیا۔ زرمش کی نظریں قالین کے نقش و نگار پر جمی تھیں۔ یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا جہاں وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس نہیں کے بعد کی تباہی کا تصور ہی لرزا دینے والا تھا۔ اس نے ایک نظر ابراج پر ڈالی جس کی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ قبول ہے، ایک سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی، اتنی دھیمی کہ شاید اسے خود بھی ٹھیک سے سنائی نہ دی۔ اونچا بولو بیٹی، مولوی صاحب نے نرمی سے کہا۔ اس نے آنکھیں میچ لی اور خشک حلق سے آواز نکالی، قبول ہے۔ تیسری بار بھی یہی الفاظ دہرا کر وہ ایک ایسے بندھن میں بندھ گئی جس سے وہ سب سے زیادہ بھاگتی تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا اور دعا کے بعد مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہو گئے۔ اب کمرے میں صرف 2 لوگ تھے، ایک وہ اور ایک وہ شخص جو اب شرعی طور پر اس کا شوہر تھا۔ ان کے درمیان خاموشی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد کی خاموشی شاید پہلے کی قید والی خاموشی سے زیادہ بھاری تھی۔ اس رشتے نے ان کے درمیان کوئی محبت پیدا نہیں کی، بلکہ ایک نئی اور انجان دیوار کھڑی کر دی تھی۔ زرمش وہیں صوفے پر نظریں جھکائے بیٹھی رہی، جبکہ ابراج کچھ دیر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ آخرکار اس نے سکوت توڑا۔ اس کی آواز میں نہ کوئی گرم جوشی تھی اور نہ نرمی، بس ایک ٹھہراؤ تھا۔ صبح ہم حویلی کے لیے نکلیں گے۔ زرمش نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ابراج اس کی طرف مڑا، جس کمرے میں تم تھی وہ اب تمہارا ہی ہے۔ میں دوسرے کمرے میں رہوں گا۔ جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر لیتی تب تک میں تم سے دور رہنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور ایک دفعہ پلٹ کر زرمش کی طرف دیکھا، جیسے اس کے رد عمل کا منتظر ہو، مگر زرمش کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ خاموشی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اس فیصلے نے زرمش کو حیران ضرور کیا، مگر اس کے دل سے ابراج کا خوف کم نہ ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ابراج کی طرف سے کوئی رعایت ہے یا اس طوفان سے پہلے کا سکون جس کا سامنا اسے کل حویلی میں کرنا تھا۔ اگلی صبح کا سورج اپنے ساتھ ایک انجانہ خوف اور اضطراب لایا۔ ابراج نے اسے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس تیار ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں اپارٹمنٹ سے نکل کر جیپ کی طرف بڑھے تو ابراج نے اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ زرمش کو وہ رات یاد آئی جب وہ حویلی سے بھاگی تھی۔ تب ابراج نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا تھا۔ تب وہ ایک قیدی تھی اور آج وہ شرعی طور پر اس شخص کی بیوی تھی جسے اسے قید کرنے والا تھا۔ ابراج نے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ پچھلی سیٹ مجرموں یا قیدیوں کے لیے ہوتی ہے، اگلی سیٹ پر برابر والے بیٹھتے ہیں۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ سفر کا بیشتر حصہ خاموشی میں گزرا۔ زرمش کی نظریں باہر تیزی سے گزرتے منظروں پر تھیں، مگر اس کا دماغ حویلی میں ہونے والے استقبال کے خوف سے گھرا ہوا تھا۔ تایا جان کا غصہ، ان کی بھڑکتی ہوئی آنکھیں اور اماں کا ٹوٹا ہوا چہرہ، یہ سوچ کر ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر ابراج نے اپنی بھاری آواز میں کہا، تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ اس کی نظریں سڑک پر تھیں۔ چپ چاپ میرے پیچھے کھڑی رہنا اور نظریں جھکی ہوں اور چہرے پر خوف نہیں، شرمندگی کے تاثرات ہونے چاہیے۔ زرمش نے چونک کر اسے دیکھا اور اسے کردار نگاری سکھا رہا تھا۔ بابا سے میں خود بات کروں گا، جو بھی کہیں، جتنا بھی غصہ کریں، تم نے جواب نہیں دینا۔ کیا تم سمجھ رہی ہو؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔
جی، اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ جیسے جیسے حویلی قریب آ رہی تھی زرمش کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ آخر کار جیپ حویلی کے بڑے آہنی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ملازمین کی حیران اور متجسس نظریں ان کی طرف اٹھیں۔ وہ اندر کی طرف بڑھنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی جہانگیر خانزادہ کی نظر زرمش پر پڑی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے۔ ان کے پیچھے ہی اس کی ماں کھڑی تھی، جن کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ آگے تم؟ جہانگیر خانزادہ کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس منحوس لڑکی کو واپس اس دہلیز پر لانے کی؟ اس نے ہماری پگڑی خاک میں ملا دی ہے۔ ان کی آواز پر زرمش خوف سے کانپ اٹھی اور غیر ارادی طور پر ابراج کے پیچھے ہو گئی۔ ابراج ایک قدم آگے بڑھا اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا یہ عمل ہی جہانگیر خانزادہ کے لیے حیران کن تھا۔ زرمش نے غلطی کی تھی، لیکن بابا، وہ خوف اور نادانی میں گھر سے بھاگ گئی تھی، کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ غلطی؟ اسے غلطی کہتے ہیں؟ رات بھر گھر سے غائب رہنا۔ جہانگیر خانزادہ چیخے تھے۔ یہ رات بھر میرے ساتھ تھی۔ ابراج نے ان کی بات کاٹ دی۔ ان کی آواز پرسکون مگر چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ جہانگیر خانزادہ غصے سے آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ ابراج کے منہ پر دے مارا تو ابراج زد سے آنکھیں میچ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا، موت کا سا سناٹا۔ زرمش نے حیرت اور خوف سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جہانگیر خانزادہ نے ناقابل یقین نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ابراج نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس سے پہلے کہ یہ کوئی ایسا قدم اٹھاتی جس سے خاندان کی عزت پر حرف آتا۔ میں نے وہ کر دیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی غلطی کو سدھار دیا۔ بابا، زرمش اب اس گھر کی بھتیجی نہیں ہے، آپ کی بہو اور میری بیوی ہے۔ ہم نکاح کر چکے ہیں۔ ابراج کی بات پر جہانگیر خانزادہ ساکت کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر غصے، حیرت اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ حویلی کی سیاست کا پانسا ایک ہی لمحے میں پلٹ چکا تھا۔ جب ہم نے کہا تھا کہ زرمش اب اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، تو پھر تم ہمارے فیصلے کے خلاف کیوں گئے؟ بتاؤ ہمیں۔ جہانگیر خانزادہ کے غصے بھرے لہجے نے ماحول میں ایک گھمبیر خاموشی طاری کر دی تھی، ایسی خاموشی جو پتھر کی طرح سخت اور اعصاب توڑ دینے والی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، کوئی ایسا شخص جسے وہ برسوں پہلی بار پہچان رہے ہوں۔ غصے کی جگہ ان کے چہرے پر اب ایک گہری مایوسی اور شکست اتر آئی تھی، ایک باپ کی شکست جو اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس نے اس کے حکم کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اچانک مڑے اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ان کا یوں بغیر کچھ کہے چلے جانا ان کے چیخنے اور غصہ کرنے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ یہ اعلان تھا کہ انہوں نے ابراج اور اس کے فیصلے سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ زرمش کی ماں نے لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر ابراج نے صرف ایک سرسری نظر ان پر ڈالی اور وہ وہیں ٹھٹک گئی۔ اس ایک نگاہ میں واضح حکم تھا کہ ابھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ چلو، ابراج نے کہا اور زرمش کو لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ زرمش خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ اسے اس کے پرانے کمرے کی طرف نہیں لے جا رہا تھا، بلکہ حویلی کے اس حصے میں جا رہا تھا جو ہمیشہ سے خانزادہ خاندان کے مردوں کے لیے مخصوص تھا۔ آخر کار وہ ایک بڑے دروازے پر رکے۔ ابراج نے اسے کھولا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ یہ اس کا اپنا کمرہ تھا، وسیع، پرتعیش، مگر اس میں ابراج کی طرح ایک سختی، ایک بے لچک ٹھہراؤ موجود تھا۔ گہرے رنگ کا فرنیچر، کتابوں سے بھری الماریاں اور دیوار پر لگی ایک بڑی سی پینٹنگ۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی اضافی سجاوٹ نہیں تھی۔ یہ جگہ بھی ایک طرح کا پنجرا تھی، لیکن وہ پنجرا جو اس حویلی کی طاقت کا مرکز تھا۔ یہ اب تمہارا کمرہ ہے، ابراج نے اس کے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میری اجازت کے بغیر یہاں سے باہر مت نکلنا۔ جو چاہیے ہوگا ملازمہ کو بول دینا۔ حقیقت بدل گئی تھی، حکم وہی تھے۔ وہ کزن سے اس کی بیوی بن گئی تھی، مگر قیدی کی حیثیت آج بھی نہیں بدلی تھی۔ زرمش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آخر اب چاہتے کیا ہیں؟ اسے ابراج کی لاتعلقی چبھ رہی تھی، جو ایک لمحہ بھی اس کی طرف ڈھنگ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہی جو تم چاہتی تھی، ابراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان روایات سے نفرت تھی، تم اس حویلی کی سیاست سے دور رہنا چاہتی تھی، تم مجھے اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو مبارک ہو، اب تم ان سب سے دور ہو۔ بابا مجھ سے بات نہیں کریں گے،
خاندان کا کوئی فرد تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور نہ ہی میں تمہارے قریب آؤں گا۔ تم میری محبت نہیں رہی، بس میری ذمہ داری ہو۔ تمہاری حرکتوں نے مجھے میرے باپ کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ زرمش وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے کیسی آزادی چاہی تھی، اور اسے کیسی قید ملی تھی، ایسی قید جس میں اب وہ بالکل تنہا تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں چوری چھپے اس کے پاس آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی رو پڑی۔ یہ کیا کر لیا تو نے؟ کیوں ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ زرمش کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس نے اپنی ماں کو سچ بتا کر مزید عذاب میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ کیسے بتاتی کہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت ہوئی تھی؟ میں ڈر گئی تھی اماں۔ اس نے وہی کہانی دہرائی جو ابراج نے اسے سکھائی تھی۔ ماں نے اسے گلے لگا کر پیار کیا اور کہا کہ وہ وہاں سے چلی جائے تاکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو غضب نہ ہو۔ اس ملاقات نے زرمش کو پہلے سے زیادہ تنہا کر دیا تھا۔ شام کو کھانے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جہانگیر خانزادہ اپنی کرسی پر موجود نہیں تھے۔ یہ ان کے احتجاج کا کھلا اعلان تھا۔ زرمش اور ابراج خاموشی سے کھانا کھاتے رہے، جبکہ حویلی کے باقی افراد ان سے نظریں چرا رہے تھے۔ رات کو جب ابراج اپنے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ سیدھا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بابا نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا ہے۔ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان تم نے دیوار کھڑی کر دی ہے زرمش۔ کاش تم ایسی آزادی کے خواب نہ دیکھتی، کاش نکاح والے دن گھر سے نہ بھاگتی، تو مجھے یوں بابا کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کرنا پڑتا۔ زرمش نے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، آپ نے مجھے اس جال میں پھنسایا ہے۔ ابراج تیزی سے اس کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ ہاں، میں نے پھنسایا ہے، کیونکہ اس جال کے باہر تمہارے لیے صرف رسوائی اور موت تھی۔ محبت کرتا تھا تم سے، تمہیں مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ زرمش مزید سمٹ گئی۔ تم مجھے پسند کرو یا نہ کرو، اب ہم اس رشتے میں بندھ گئے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، تمہیں اپنی حفاظت کے لیے میری ضرورت ہے، اور مجھے اس رشتے کو نبھانے کے لیے تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ میں تھک چکا ہوں، اب سکون چاہتا ہوں، تم سے، تمہاری ذات سے، محبت، سکون۔ یہ الفاظ ربی کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح گرے۔ وہ شخص جو اس کی تباہی کا ذمہ دار تھا اب اس سے محبت اور سکون مانگ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، بس خاموشی سے خود کو ابراج خانزادہ کے حوالے کر دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ان کی پہلی رات تھی اور ان کے درمیان محبت نہیں بلکہ ایک عجیب اور پیچیدہ معاہدے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ محبت اور سکون کے یہ الفاظ رات بھر زرمش کے ذہن میں گونجتے رہے۔ صبح جب زرمش کی آنکھ کھلی تو ابراج کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ایک ملازمہ ناشتہ رکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ حویلی میں اس کا وجود اب ویسا ہی محسوس ہوتا تھا، مگر سب کی نظروں میں الگ تھلگ۔ وہ بیوی بن کر بھی ایک قیدی بھی تھی، بس پنجرے کا مقام بدل گیا تھا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ ابراج صبح سویرے حویلی سے نکل جاتا اور دیر رات کو واپس آتا۔ وہ زمینوں اور کاروبار کے معاملات میں خود کو مصروف رکھتا تھا۔ شاید یہ باپ کی خاموش ناراضی اور حویلی کے بوجھل ماحول سے فرار کا اپنا طریقہ تھا۔ دونوں کے درمیان دن بھر میں چند رسمی جملوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہوتی۔ زرمش سارا دن کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے یا الماری میں رکھی کتابوں کے ورق پلٹتے ہوئے گزار دیتی۔ اس کی ماں 3 دفعہ سے زیادہ اسے ملنے نہ آئی، مگر ان کی باتوں میں اب وہ پہلے جیسی بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ وہ بس اسے نصیحتیں کرتی، سمجھاتی کہ اب ابراج ہی اس کا سب کچھ ہے اور اسے ایک اچھی بیوی بن کر رہنا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی جھلک رہا تھا۔ شاید یہ خوف جہانگیر خانزادہ کا تھا یا پھر خود ابراج کا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب ملازمہ کی بیٹی، جس کے ساتھ وہ کبھی لان میں ہنستی کھیلتی تھی، ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی۔ چھوٹی بی بی، بڑے خان صاحب نے حویلی کے سارے ملازموں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ بہت غصے میں ہے۔ زرمش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس کی وجہ سے کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ خود کو روک نہ سکی اور دروازے کی اوٹ سے دالان کی طرف دیکھنے لگی۔ جہانگیر خانزادہ واقعی غصے میں تھے۔ ان کے سامنے ایک بوڑھا مالی سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی سے باہر خبریں پہنچانے کی؟
انہوں نے گرجتے ہوئے کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ بات گاؤں میں پھیل گئی کہ ہماری بیٹی... انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس میں چھپی تلخی سب نے محسوس کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سزا سناتے، حویلی کے صدر دروازے سے ابراج اندر داخل ہوا۔ اس نے صورتحال کو ایک ہی نظر میں بھانپ لیا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ ابراج خانزادہ نے پہلی بار کئی دنوں بعد ان سے بات کی تھی، مگر لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اس نے حویلی کی عزت کو باہر اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ ابراج نے مالی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ سے مخاطب ہوا۔ اس کی غلطی ہے اور غلطی کی سزا ضرور ملنی چاہیے، مگر بابا کیا آپ بھول گئے ہیں کہ اب یہ آپ کی بیٹی کا معاملہ نہیں بلکہ میری بیوی کا معاملہ ہے۔ اس کے لہجے میں احترام تھا، مگر بات میں چھپا اختیار واضح تھا۔ اب وہ اس کی عزت تھی۔ میں اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس معاملے کو اب آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مالی کو وہاں سے جانے کا اشارہ دیا اور خود اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابراج خانزادہ کو ناقابل یقین نظروں سے دیکھا گیا اور ایک بار پھر بغیر کچھ کہے جہانگیر خانزادہ وہاں سے چلے گئے۔ ابراج نے حویلی کے تمام ملازموں پر ایک سرد نگاہ ڈالی، جس سے ان کے سر خوف سے جھک گئے۔ زربش دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ابراج خانزادہ کا نام اس کے لیے صرف ایک ڈھال نہیں بلکہ ایک قلعہ ہے جو اسے ہمیشہ بچائے رکھے گا اور اس کی ڈھال بنا رہے گا۔ یہ شخص اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت کا دفاع کر رہا تھا، وہ عزت جو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے داؤ پر لگی تھی۔ زربش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کے دل کی دنیا پل بھر میں بدل گئی۔ آدھی رات کو جب ابراج کمرے میں آیا تو ماحول میں پہلی بار ایک مختلف قسم کی خاموشی تھی۔ زربش بستر پر بیٹھی تھی تو ابراج نے اسے حیران نظروں سے دیکھا اور پھر دوسرے ہی پل وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ ابراج کے اس طرح اٹھنے پر زربش کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ آپ نے اس مالی کے ساتھ کیا کیا؟ زربش نے سرد نظروں سے پوچھا۔ فکر نہ کرو، میں نے اسے کام سے نہیں نکالا اور نہ ہی جان سے مارا ہے، بس حویلی سے دور زمینوں پر بھیج دیا ہے۔ لوگوں کو ختم کرنے سے ان کی زبانیں بند نہیں ہوتی، ابراج نے کہا۔ زربش، انہیں قابو میں رکھنے کے لیے طاقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سمجھداری بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن تھی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ زربش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ کتنا بدل گیا تھا۔ یہ وہ ابراج خانزادہ نہیں تھا جسے زربش جانتی تھی۔ ابراج خانزادہ عام طور پر غلطی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ اسے سزا دینے کی بجائے معاف کرایا تھا۔ وہ ظالم تھا، عزت کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا تھا، مگر آج وہ بدلہ بدلہ سا ابراج خانزادہ زربش کو اچھا لگ رہا تھا اور وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ابراج، زربش نے اسے پکارا تو وہ چونکا۔ آج پہلی بار زربش نے اس کا نام لیا تھا، اسے لالا نہیں کہا تھا۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ کہتے ہی وہ سر ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کے اس طرح زاروں قطار رونے پر ابراج کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور بیڈ پر بیٹھتے ہی اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتے ہی مزید اونچا اونچا رونے لگی۔ ابراج نے اس کی پیٹھ سہلانا شروع کر دی۔ زربش میری جان، کیوں رو رہی ہو یار؟ تم یہی تو چاہتی تھی نا کہ میں ظالم نہ بنوں۔ دم گھٹتا ہے ایسے ماحول میں تمہارا، تو وہی ماحول تو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب تم پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ اور ہاں، میں نے تمہارا ایڈمیشن شہر کے کالج میں کروا دیا ہے۔ تم اپنا سامان پیک کرو، 2 دن بعد تم شہر جا رہی ہو، اور ہاسٹل میں تمہاری رہائش کا بھی انتظام کروا دیا گیا ہے۔ اچھا اب رونا بند کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب تم روتی ہو۔ زربش نے سر اٹھایا، اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا تھا۔ زربش کی روتی ہوئی آنکھیں اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ کتنی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور جب ابراج ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس سے دور ہونے لگا تو زربش ایک بار پھر اس کے قریب ہوئی اور اس کے سینے سے لگی۔ ابراج، زربش نے اسے ایک بار پھر پکارا۔ ابراج سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زربش کا دل ابراج کی قربت پر الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میں شہر نہیں جانا چاہتی، میں یہی رہ کر پڑھ لوں گی۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی ابراج، میں اس حویلی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں آج کے بعد کوئی بے وقوفی نہیں کروں گی۔
وہ اس کی طرف دیکھتی ہلکا سا مسکرائی تو اس کے اظہار محبت پہ حیران ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، زرمش نے اس کے گردن کے گرد اپنی باہیں پھیلائی، اسے اپنے قریب کر لیا۔ ابراج نے بھی اپنی ساری سوچیں اور پریشانی کو ایک طرف رکھ کر بہکتا ہوا اسے مزید قریب کیا۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتا اپنی ساری تشنگی مٹانے لگا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور کمرے میں ایک معنی خیز خاموشی پھیل گئی۔ ابراج اب زیادہ وقت حویلی میں گزارنے لگا اور اکثر زرمش کو اپنے ساتھ ڈیرے پر لے جاتا، جہاں وہ اسے خاندانی کاروبار، زمینوں کے حساب کتاب اور ان کی تاریخ کے بارے میں بتاتا، تاکہ وہ اس کے فیصلوں اور ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان جو تھوڑی بہت جھجک تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ زرمش کے لیے یہ سب نیا تھا۔ جس حویلی کو وہ قید خانہ سمجھتی تھی، اب وہی قید اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ ان کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک رات اچانک زرمش کی طبیعت خراب ہوئی۔ اسے تیز بخار نے آ لیا اور وہ بے سدھ سی ہونے لگی۔ ابراج جب زمینوں سے واپس آیا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے پر پریشانی کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے فوراً شہر سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ حویلی میں یہ بات عجیب تھی کیونکہ وہاں ہمیشہ حکیموں اور گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار کیا جاتا تھا۔ آج پہلی بار وہاں ڈاکٹر نے قدم رکھے تھے۔ وہ پوری رات اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ وہ خود اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا، اسے وقت پر دوا دیتا اور بار بار اس کا بخار چیک کرتا۔ اس کی فکر اور دیکھ بھال میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اور سچی تشویش تھی۔ بخار کی نیم غنودگی میں زرمش نے اس سے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے اس کے دل میں تھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ابراج؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اپنے لبوں سے لگا گیا۔ اس کا لفظ تسلی بخش تھا۔ کیونکہ میں ڈر گیا تھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک اعتراف تھا۔ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا تھا۔ تمہاری شوخی، تمہاری بغاوت، تمہاری ہر ادا مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ حویلی اور اس کی روایتیں تمہارے اندر کی آگ کو مزید بڑھا دیں گی۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ جس دن تم نکاح کے وقت گھر سے بھاگی، مجھے تم پر غصہ نہیں آیا تھا، مجھے خوف آیا تھا تمہارے لیے خوف۔ میں جانتا تھا کہ دنیا اور خود ہمارے اپنے لوگوں کو ایک تنہا لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرے پاس تمہیں روکنے، تمہیں محفوظ رکھنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، ظالمانہ تھا، مگر میرا ارادہ تمہیں قید کرنا نہیں بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا تھا۔ یہ انکشاف سنتے ہی زرمش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ سچ تھا جس سے اس کے دل میں ابراج خانزادہ کی محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ شخص جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، اب وہی شخص اس کے دل کی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس نے زرمش کی طرف سے کوئی جواب نہیں مانگا، بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ اگلی صبح جب اس کا بخار اترا تو اس کے دل کا موسم بھی بدل چکا تھا۔ زرمش کو احساس ہوا کہ کبھی کبھی محبت اپنا راستہ بنانے کے لیے بہت عجیب راستے چنتی ہے۔ حویلی وہی تھی مگر اس کے معنی بدل چکے تھے۔ وہ اب حویلی میں رہ کر ہی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ حویلی میں ابراج خانزادہ نے اپنے ولیمے کا اعلان کر دیا۔ یہ پورے خاندان اور گاؤں کے لیے ایک کھلا پیغام تھا کہ وہ اپنی بیوی کو مکمل عزت اور وقار کے ساتھ قبول کر چکا ہے۔ اس اعلان سے پہلے وہ اپنے والد جہانگیر خانزادہ سے ملنے گیا تھا، ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ چلتا ہوا اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میرا مقصد آپ کے فیصلے کے خلاف جانا نہیں تھا۔ میں صرف زرمش کو دنیا کی سرد و گرم ہواؤں سے بچانا چاہتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ میں زرمش کے لیے ایک تقریب رکھنا چاہتا ہوں۔ بابا، اب وقت آ گیا ہے کہ پورے خاندان کو پتہ چل جائے کہ وہ میری بیوی ہے، ابراج خانزادہ کی عزت ہے، اس نے احترام سے کہا۔ جہانگیر خانزادہ چلتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ میں دیکھ رہا ہوں ابراج، وہ لڑکی تمہیں بدل رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ شاید اچھے کے لیے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک حکمران کے طور پر پالا، مگر اس نے تمہیں ایک انسان بننا سکھا دیا ہے۔ تمہیں جو ٹھیک لگے کرو، مجھے تم پر فخر ہے۔ باپ کی طرف سے ملنے والی یہ منظوری ابراج خانزادہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، اپنی باہیں کھول گیا اور ابراج مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ ولیمہ کی شام حویلی ایک بار پھر دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف روشنیوں اور کہکہوں کا راج تھا۔ جو کبھی اس حویلی سے بھاگی تھی، آج وہ اپنی ملکہ بن کر ابراج کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک پرسکون اعتماد تھا۔ ابراج نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جو حویلی کی روایات کے خلاف تھا۔
خاندان کے ایک بزرگ نے آخر کار اعتراض کر ہی دیا، ابراج خان، یہ ہمارے طور طریقے نہیں ہیں کہ خانزادوں کی عورتیں اس طرح نمائش کے لیے نہیں ہوتی کہ یوں اسٹیج پر بٹھا دی جائیں۔ اس بات پر ابراج اٹھا اور مائک تھام لیا۔ اس کی نظریں مجمع پر تھیں، مگر وہ جیسے ہر شخص سے انفرادی طور پر متخاطب ہو رہا تھا۔ آج میں آپ سب کے سامنے اپنی کچھ روایات کو بدلنا چاہتا ہوں۔ اس کی گہری آواز میں عزم تھا۔ ہماری روایات عورت کو پردے اور چار دیواری میں قید کرنا سکھاتی ہیں، بلکہ ہمارا مذہب اسے عزت اور حقوق دینا سکھاتا ہے۔ میری بیوی نے مجھے سکھایا ہے کہ سچی غیرت عورت کو پنجرے میں بند کرنے میں نہیں، بلکہ اس پر اعتبار کرنے اور اسے اتنے پر دینے میں ہے کہ وہ آسمان کو چھو سکے۔ آج سے اس حویلی کی ہر عورت کو تعلیم حاصل کرنے اور خاندان کے فیصلوں میں اپنی رائے دینے کا پورا حق ہوگا، کیونکہ ایک پڑھی لکھی اور بااختیار عورت ہی ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ یہ اعلان ایک انقلاب سے کم نہیں تھا۔ جب لوگوں نے جہانگیر خانزادہ کو اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے تالیاں بجاتے دیکھا تو پورا مجمع بھی تالیوں کی گونج میں شامل ہو گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے اور زرمش اور ابراج کمرے کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ چاند کی روشنی میں حویلی کا لان نہا رہا تھا۔ یقین نہیں آتا ابراج، یہ وہی بالکنی ہے جہاں کھڑے ہو کر میں باہر جانے والی سڑک کو دیکھتی تھی اور فرار کے خواب بنتی تھی۔ ابراج نے مسکراتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ لیکن اب میں امید کرتا ہوں کہ تم اسی سڑک کو دیکھ کر ان سفروں کو خواب دیکھو گی جو ہم ایک ساتھ دیکھیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سرک گئی۔ تم نے کہا تھا کہ میں شادی کی پہلی رات میں زندہ نکل جاؤں گا۔ ابراج نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ زرمش نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ اور آپ نے سچ میں مجھے نگل ہی لیا ہے، میری نفرت کو، میرے خوف کو اور میری تنہائی کو، اور بدلے میں مجھے ایک ایسی زندگی دی ہے جس میں محبت، عزت اور سچی آزادی ہے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ ابراج خانزادہ اندر تک سرشار ہوا۔ اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں موجود بیڈ پر بٹھا دیا۔ زرمش نے شرم سے نظریں جھکا لیں اور ابراج نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس حویلی کی ہر چیز اور پورا کا پورا ابراج خانزادہ ہی تمہارا ہے، وہ کہتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ جس آزادی کے لیے وہ حویلی سے بھاگی تھی، اسے وہی آزادی اب حویلی میں نہیں بلکہ ایک شخص کے دل میں ملی تھی۔ یہ ایک ایسی محبت کی کہانی تھی جو نفرت، جبر اور خوف کی تاریک راہوں سے گزر کر اعتبار، عزت اور سچی آزادی کی روشن منزل تک پہنچی تھی۔